یہ شہزادی، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، گئی تو بظاہر رسیاں پہن کے تھی محمد بھائی، لیکن بی بی نے شام فتح کیسے کر لیا، کس انداز میں بی بی نے شام فتح کیا؟ کوئی کہتا خطبے سے لڑی تھی، کوئی کہتا نہیں بی بی نے تقریریں ایسی کی تھیں شام میں لرزا گیا، نہیں، فاتح شام اسی دن ہو گئی تھی جس دن پہلا قدم شام میں رکھا تھا۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ بی بی نے شام فتح کیسے کیا تھا۔ جب رسول مکہ میں تھے، اس لمحے مکہ میں بنی امیہ نے رسول پر زندگی کو تنگ کر دیا، عرصہ حیات کو تنگ کر دیا۔ جب رسول فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے تو رسول پاک رات کی تاریکی میں مکہ میں داخل نہ ہوئے، رات کی تاریکی مکہ کے باہر گزاری، صبح کا سورج طلوع ہوا، رسول سفید پرچم امن کا نشان لے کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ رسالت مآب کا مکہ میں داخل ہونا تھا، رسول مکہ میں جا کے بیٹھے، صبح سے لے کے شام تک رسول کی بارگاہ میں، رسول کے دربار میں ان لوگوں کو پیش کیا جاتا رہا، یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو آپ پہ کوڑا پھینکتا تھا، رسول نے فرمایا معاف کیا۔ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو آپ کے خلاف بےہودہ اشعار پڑھتا تھا، میں نے معاف کیا۔ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، جاؤ ہم نے معاف کیا۔ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ پر مسجد میں گندگی پھینکی تھی، جاؤ ہم نے معاف کیا۔ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو آپ کی نقلیں اتارا کرتا تھا، جاؤ ہم نے معاف کیا۔ صبح سے لے کے شام تک مکہ میں رسول کی زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا تھا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ تاریخ انسانیت نے یہ پہلا فاتح دیکھا تھا جو آیا تو فتح کرنے کے لیے تھا، لیکن کردار سے فتح کر رہا تھا، لفظوں سے فتح کر رہا تھا۔ صبح سے لے کے شام تک دربار رسالت میں ایک ہی لفظ گونجتا رہا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا۔ رحمت اس دن طواف کیے ہوئی تھی، سب کو معافی کا اعلان ہو رہا تھا، سب کو معاف کیا جا رہا تھا۔ جب سب کی معافی کی خبر اس وقت کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان کے کانوں تک پہنچی کہ وہ تو سب کو معاف کر رہا ہے، اس نے اشعار پڑھنے والوں کو معاف کر دیا، اس نے کوڑا پھینکنے والی کو معاف کر دیا، اس نے پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیا، یہ بھی اپنے ذہن میں ارادہ لے کے گیا رسول مجھے بھی معاف کر دے گا۔ یہ قیدی ہونے کی حیثیت سے رسول کی بارگاہ میں رسول کے سامنے گیا۔ رسول کے سامنے کون گیا؟ یزید کا دادا معاویہ کا باپ ابو سفیان رسول کی بارگاہ میں رسول کے سامنے آیا۔ اس کے ذہن میں تھا جس نے صبح سے کہا ہم نے تمہیں معاف کیا، ہم نے تمہیں معاف کیا، ہم نے تمہیں معاف کیا، یہ مجھے بھی کہہ دے گا جب میں نے تجھے معاف کیا۔ جو ہی رسول کے کان میں یہ بتایا گیا یا رسول اللہ بنی امیہ کا سردار ابو سفیان آیا ہے، رسالت مآب کی نظریں پڑی، اب نظر رحمت کی نہیں تھی، اب نظر جلالت کی تھی، اب رسول کے ماتھے پہ رحمت کی شکل نہیں تھی، رسول کے ذہن پہ، رسول کے اعصاب پہ، رسول کے اعصاب پہ ایک وزن طاری ہوا۔ رسول نے پاؤں سے لے کے سر تک اسے دیکھا، دیکھنے کے بعد رسول کے لب ہلے۔ اب مورخ لکھنے والا تھا کہ رسول نے کہہ دیا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب تاریخ انسانیت دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ سب سے بڑے دشمن کو کیا کہے گا۔ رسالت مآب نے یہ جملہ نہیں کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا، شریعت سنت والی زامن ہے۔ رسالت مآب نے اپنے چہرے کو پھیرا اور پھیرنے کے بعد کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ جو قریب بیٹھو یہ متصل رہنا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب یہ معافی نہیں تھی، یہ آزادی تھی۔ معاف نہیں کیا، آزاد کیا۔ جتنی دیر زندہ رہا یہ مکہ کی گلیوں میں کہتا رہا کاش اس دن عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا۔ اس نے یہ بوجھ رکھ دیا میرے سر کے اوپر کہ میں سردار تھا مکہ کا اور مجھے گلیوں میں لوگ کہتے رہے یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا ہے۔ اس نے مجھے آزاد کیوں کیا؟ آزاد کیوں کیا؟ میں پوری تاریخ یوں لمحوں میں بند کرنے لگا ہوں اور فاتح شام پہ آنے لگا ہوں۔ اس نے کیوں کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا؟ جتنی دیر زندہ رہا سر پہ بوجھ رہا، بظاہر مسلمان تو ہو گیا لیکن سازش اسلام کے خلاف کرتا رہا۔ اس وجہ سے کہ رسول نے کہا تھا جا میں نے تجھے، جا میں نے تجھے، جا میں نے تجھے، اس جملے کو ذہن میں رکھنا، میں اسی پہ مجلس ختم کر دوں گا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ مرتا ہوا اپنے بیٹے کو کہہ گیا اب یہ مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ مکہ میں قبائلی تعصب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہے۔ اگر تم میری نسل مکہ میں پروان چڑھی تو لوگ میری نسلوں کو تانا دیا کریں گے۔ یہ اس کے بیٹے ہیں جسے بنی ہاشم کے ایک نے آزاد کیا تھا، لہٰذا تم بطور قبیلہ عزت نہیں بنا سکو گے، بطور خاندان اپنا وقار قائم نہیں کر سکو گے۔ اب مکہ چھوڑ دینا، مدینہ میں نہ جانا، مدینہ میں وہ اپنی ریاست قائم کر چکا ہے، کسی اور ملک کا انتخاب کرنا، وہاں جا کے اپنی حکومت بنانا، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو اپنے ہاتھ میں لے لینا، اور جب کبھی تمہارے پاس طاقت اقتدار آئے اسی مصطفیٰ کی نسل میں سے کسی ایک کو تم بھی بلانا، یوں دربار میں کھڑا کرنا اور اس سے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ کیونکہ عربوں میں کینہ بڑا مشہور تھا، بغض بڑا مشہور تھا، یہ دادے کا بدلہ پوتا لے لیا کرتا تھا، یہ نسلوں میں دشمنی نہیں چھوڑتے تھے، ان کی 10 نسلیں دشمنیاں نہیں چھوڑتی تھی۔ اس نے یہ دشمنی اپنے بیٹے کو گھٹی میں دے دی، وراثت میں دے دی،
میراث میں دے دی. میں ہسٹری بند کرنے لگا ہوں, تاریخ بند کرنے لگا ہوں. اپنے بیٹے سے کہا چھوڑ مکہ, کہیں اور جا کے آباد ہو. بیٹے نے جا کے شام کو آباد کر لیا. یہ شام میں جا کے بیٹھ گیا. بظاہر مسلمان ہو چکے تھے. ادھر مدینے میں تیسرا خلیفہ آیا, اس کا تعلق بھی بنی امیہ سے تھا. اب شام اور دمشق مضبوط ہو چکا تھا, طاقت پکڑ چکا تھا. انہوں نے اپنا اثر رسوخ قائم کر لیا تھا. دمشق اور دمشق شام کے سارے علاقوں کے اوپر یہ قابض آ چکے تھے. اب انہیں پتا چل گیا ہماری امپائر قائم ہو چکی, ہماری سلطنت قائم ہو چکی ہے. اب اس کا بیٹے نے چاہا کہ میں وہی کام کروں جو میرے باپ نے مجھے حکم دیا تھا, کہ کسی نہ کسی خاندان پیغمبر ذریت مصطفیٰ میں سے کسی ایک کو لا کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا, جا میں نے تجھے آزاد کیا, جا میں نے تجھے آزاد کیا. بس اسی ایک فکر کے ساتھ وہ زندہ رہا. اس نے علی کے خلاف سازشیں کی. علی اس کی سازش کو سمجھ گئے. امیر المومنین کوفہ میں آ کے بیٹھ گئے. علی نے بھی مدینہ کو چھوڑ دیا. علی نے کیپٹل مدینہ نہ بنایا. مولا امیر المومنین نے اپنی خلافت کے دور میں اپنا کیپٹل کوفہ بنا لیا. علی کبھی صفین میں لڑے, علی کبھی جمل میں لڑے, علی کبھی نہروان میں لڑے. علی نے اس کی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیا. مولا امیر المومنین کے بعد اس نے مولا امیر المومنین کے وفادار دوستوں کو خرید لیا. امام حسن کو تنہا کر دیا. امام حسن نے ایک ایگریمنٹ کیا, ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے کے بعد امام حسن نے بظاہر اس کو حکومت دے دی. آج تک مورخ اس غلط فہمی میں ہے حسن نے صلح کر لی تھی, حسن نے صلح کر لی تھی, حسن نے صلح کر لی تھی. جو اٹھتا ہے سوشل میڈیا پہ میری قوم پہ اعتراض کر دیتا ہے امام حسن نے صلح کر لی تھی, امام حسن نے صلح کر لی تھی, امام حسن نے صلح کر لی تھی. جبکہ تاریخیں بھری پڑی ہے کہ امام حسن نے کون سی صلح کی تھی. ایک معاہدہ کیا تھا, ایک معاہدہ کیا تھا, کچھ سکے اپنی منوائی تھی. امام حسن نے معاہدہ کرنے کے بعد یہ حکومت دے دی تھی. کہتے نہیں وہ معاہدہ نہیں تھا, وہ ایگریمنٹ نہیں تھا, وہ تو صلح تھی. اگر امام حسن نے صلح کی تھی پھر اٹھاؤ قرآن. قرآن کیا کہتا ہے؟ جب اللہ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو ابلیس نے اللہ کی بارگاہ سے نکلتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا, میں نے تیری عبادت کی ہے. ایسے کرتے ہیں, ایک معاہدہ کر لیتے ہیں, کچھ شرطیں تو منوا لے, کچھ میں منوا لیتا ہوں. وہ ساری شرطیں, وہ سارا ایگریمنٹ, وہ سارا معاہدہ آج بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. خدا نے ابلیس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا. خدا نے ابلیس کا کیا چاہتا ہے اس کا زندگی. خدا نے کہا موت تجھے نہیں دوں گا, جہاں چاہے گا وہاں پہنچ جانا, جہاں چاہے گا تیری طاقت بھی بخش دیتا ہوں, تجھے زندگی بھی بخش دیتا ہوں, تجھے مدت معینہ تک میں تمہیں موت بھی نہیں دوں گا, لیکن تو میرے مخلصین تک نہیں پہنچے گا, تو میرے خالص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا, تو ہدایت کے راستے میں بیٹھ کے بھی میرے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اس معاہدے کی ایک ایک شرط آج بھی قرآن میں لکھی ہے. آج بھی تراویحوں میں قرآن پڑھنے والے اللہ اور ابلیس کے درمیان ہونے والے معاہدے کو قرآن میں پڑھتے ہیں. میں پوری دنیا میں ذکر حسین کے لیے جاتا ہوں, مجھے آج تک کوئی مسلمان ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو اللہ اور ابلیس کے درمیان صلح ہو گئی تھی, اللہ اور ابلیس کے درمیان صلح ہو گئی تھی, اللہ اور ابلیس کے درمیان صلح ہو گئی تھی. اللہ ابلیس سے معاہدہ کر لے تو ابلیس کی لعنت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. حسن معاویہ سے معاہدہ کر لے تو اس میں لعنت میں بھی کوئی فرق نہیں. یہ صلح نہیں تھی, یہ معاہدہ تھا. معاہدے کو صلح کا نام دو گے تو جو رسول نے مکہ کے کفار کے ساتھ صلح حدیبیہ کی تھی اسے کیا کہو گے؟ کیا رسول نے ان کے دین کو مان لیا تھا؟ یہ معاہدہ تھا. اب اس نے پوری کوشش کی کہ امام حسن کو بلائے اور شام میں کھڑا کر کے کہے جا میں نے تجھے آزاد کیا. موضوع کے ساتھ رہیے گا. امام حسن نے اپنی حکمت, اپنی بصیرت نظر امامت کے ساتھ بھانپ لیا. امام حسن علیہ السلام نے حکومت چھوڑ دی. امام حسن جانتے تھے یہ کیا کرنا چاہتا ہے. اس کی زندگی گئی, چلا گیا ابو سفیان کا بیٹا, مرتے مرتے اپنے بیٹے کو کہہ گیا میرا باپ ایک وصیت کر کے گیا تھا, میں نے پوری زندگی کوشش کی, میں نے دمشق میں حکومت کی, میں نے بہت کوشش کی کہ میں خاندان پیغمبر کا کوئی فرد لے کے آؤں, میں لانے میں کامیاب نہ ہو سکا. علی نے میری ہر سازش کو سمجھ لیا, مجھے صفین میں ہرایا, مجھے جمل میں میری سازش کو ناکام بنایا, مجھے نہروان میں علی نے اکیلا کر دیا. اب تو وقت ضائع نہ کرنا, میرے بعد تخت پہ بیٹھتے ہی پہلا کام یہ کرنا خاندان پیغمبر کے فرد سے بیعت مانگنا. اگر وہ بیعت نہ کرے انہیں قید کر لینا, انہیں قید کر کے شام لے آنا, شام لا کے ایک بار اپنے تخت پہ بیٹھ کے کسی ایک کو کھڑا کر کے کہہ دینا جا میں نے تجھے آزاد کیا. جب تو یہ کہہ دے گا ہماری حکومت کا نشہ پورا ہو جائے گا, ہم نے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کر لیا, پھر بنی امیہ قیامت تک سر اٹھا کے جیئیں گے, ہم نے بنی ہاشم سے بدلہ لے لیا. یزید ملعون تخت پہ بیٹھا, اس نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا, حسین ابن علی نے انکار کیا. 28 رجب کو اپنے انصار, اپنے احباب, اپنے رشتہ دار, اپنی خواتین کے ساتھ حسین ابن علی چلے. حسین مکہ میں پہنچے, اس نے قاتل بھیجے, حسین نے مکہ چھوڑا, حسین عازم سفر ہوئے, حسین نینوا کے جنگل میں آ گئے, حسین غازریہ پہنچ گئے, حسین کرب و
करबला पहुंच गए। करबला में हुसैन ने इसकी साजिश को नाकाम बनाया। इसने अपने लश्कर के सरदार उमर इब्न साद से कह दिया था तूने हुसैन को कत्ल करना है, लेकिन हुसैन के खानदान में से, खानदान पैगंबर में से एक मर्द बचाना है, एक मर्द जिंदा रखना है जिसे तूने शाम लेके आना है, वरना जिन्होंने हुसैन का असगर शहीद कर दिया था वो सैयदुल साजिदीन को भी शहीद कर सकते थे। इसका हुक्म था एक जिंदा रखना है, एक बचा के लेके आना है, किसी एक फर्द को लेके आना। सैयदुल साजिदीन इमाम मोहम्मद बाकर ये करबला से निकले, शाम की तरफ इन्हें कैद करके लेके जाया जा रहा था। ये करबला से निकले, ये होते हुए कूफा से, ये गलियों और बाजारों से निकलते हुए शाम की तरफ ये कारवां चल रहा था, शाम की तरफ ये काफिला चल रहा था। जैसे जैसे ये काफिला रिसालत पैगंबर, ये काफिला दीन और हिदायत, ये कारवान तौहीद शाम की तरफ जा रहा था। शाम में दमिश्क सज चुका था, गलियां सज गई थी, बाजार सज गए थे। इसने मनाती करवा दी, जहां जहां कोई सफी रहता है शाम पहुंचे। आज हम वही 70 साल पुराना बदला लेने लगे हैं। वो तो मेरे दादे को कहा था जा मैंने तुझे आजाद किया, जा मैंने तुझे आजाद किया, आज मैं वो बदला लेने लगा हूं। आज उस बदले का वक्त आ गया है। इसने मुअर्रख बुला लिए, इसने उमरा बुला लिए, इसने सफी बुला लिए। शाम दमिश्क का दरबार इसने भर दिया। दमिश्क भर चुका था, बाजारों में रश था, गलियों में रश था, बाजारों में तातील हो चुकी थी। आज बनी हाशिम से बदला लिया जाएगा, आज बनी हुमैया वो 70 साल पुराना बदला लेंगे। ये शाम के बाजार तक दरबार सब कुछ सज चुका था। ये कारवान तौहीद शाम के बाजार में होता हुआ अली की बेटी की क़ियादत में यजीद के महल की जाना बढ़ रहा था। बीबी का पहला कदम दरबार में आया। दरबार में सैयदुल साजिदीन का फातिह शाम का पहुंचना था। यजीद तख्त पे बैठा, इसने अपने सर पे अपने बाप वाला ताज रखा, इसने सोने की जंजीरें पहनी। इसने कहा आज बनी उमैया अपना वकार दुनिया को बताएंगे, हम बनी हाशिम से बदला लेंगे। आज वो पुरानी और दरीना दुश्मनी के बदले का दिन आ गया है। ये तख्त पे बैठा दरबार खचाखच भरा हुआ था और मुअर्रिखीन हाथों में कागज कलम लेके लिखने के लिए तैयार बैठे थे कि यजीद ने वो बदला ले लिया। सैयदुल साजिदीन हाथों में जंजीरें पहन के इसके तख्त के सामने आके खड़े हुए। इसने अपने दिल में इरादा किया कि वो लफ्ज कहूं जो 70 साल पहले मक्का में कहा गया था, जहां मैंने तुझे आजाद किया। जुमला इसके दिल से निकल के इसकी जुबान की नोक में भी आया, अभी इसके मुंह और लब खुले न थे। ये सज्जाद के कांधे पे एक मस्तूर का हाथ आया। अली की बेटी ने सज्जाद को पीछे हटाया और यजीद को देखा, यब्ना तुल्का, वे हमारे आजाद करता गुलाम के बेटे।